بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جیسے کہ مسجد نبوی کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا علی کا گھر تھا۔ سرکار دو عالم مسجد میں بیٹھے تھے کہ حسین اور حسن کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور بی بی پاک کے گھر کے قریب تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، ابا جان دروازہ کیسے کھولوں، میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں کہ میں اپنے اوپر اوڑھوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے، جس سے اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اور اگر میں سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ بات سنی تو اپنی چادر اتار کر دیوار پر ٹیک دی۔ بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی اور دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم نے جب اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کے چہرے کا رنگ پیلا ہو چکا تھا اور بہت کمزور نظر آ رہی تھیں۔ پیارے نبی پوچھنے لگے، اے بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے ابا جان آج آپ مجھے معاف کر دینا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چرپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، ابا جان حکم کریں۔ پیارے آقا بھی اپنی بیٹی کی بات سن کر رونے لگے اور فرمانے لگے، میں مسجد نبوی میں تھا، حسن اور حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، میں پریشان ہو کر آیا ہوں۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی بولی، اے ابا جان روئے نہیں تو کیا کریں، حسن اور حسین بھی 2 دن سے بھوکے ہیں۔ پیارے آقا نے اپنا ہاتھ بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے حسین کو گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی۔ حسین انگلی کو چوسنے لگا اور خاموش ہو گیا۔ حسن کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور حسن نے بھی خوب سکون پایا۔ اس طرح دونوں شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد سرکار دو عالم نے دیکھا کہ بی بی نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور پوچھا، کیا ہوا ہے؟ بی بی روتے ہوئے کہنے لگی، ابا جان آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، ایک کھجور کا دانہ تک نہیں لیا، کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ پیارے آقا پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، ابا جان جب گھر میں پہلے دن کچھ نہیں تھا اور میں بھوکی تھی تو میں نے پیٹ پر ایک پتھر کو باندھ دیا، جب دوسرے دن بھی کھانے کو کچھ نہ تھا تو دوسرے دن کا پتھر بھی میں نے پیٹ پر باندھ لیا، اور جب تیسرے دن بھی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے۔ یہ کہہ کر بی بی زارو قطار رونے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے فاطمہ اپنے جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ بی بی نے جب پلہ اٹھایا تو مصلے کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے آقا فرمانے لگے، پیاری بیٹی یہاں سے تم جتنا مرضی سونا اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تم کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جائے نماز کا پلہ سیدھا رکھ دیا اور کہنے لگی، اے ابا جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ صبر کرو، تمہارا یہ صبر قیامت کے دن یاد رکھا جائے گا، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم فرمانے لگے، تم 3 دن کی بھوکی ہو اور میں 4 دن سے بھوکا ہوں، میں نے 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کی ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے۔ وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے ایمان کا سودا نہ کرے۔ پیارے آقا کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا، آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں سے زیادہ مہکتی ہے، جس کے اشاروں سے سورج واپس مڑ آتا، آپ کے اشارے پر پتھر بھی بولتا تھا، کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔